ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا ربنا يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حامدا ومصليا أما بعد. محترم سامعین، مصارف زکوٰۃ کے متعلق گفتگو چل رہی تھی۔ کل کے درس میں اجمالی طور پر زکوٰۃ کے مصارف کو بیان کیا گیا تھا۔ آج کے اس درس میں انشاءاللہ بعض مصارف کو قدر تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے گا۔ محترم سامعین، اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر زکوٰۃ کے کل 8 مصارف کا ذکر کیا ہے۔ پہلا اور دوسرا مصرف فقراء اور مساکین کو قرار دیا ہے۔ ہمارے بہت سارے احباب، بہت سارے بھائی فقراء اور مساکین کو ایک ہی سمجھتے ہیں، دونوں کو ایک دوسرے کا مترادف سمجھتے ہیں، حالانکہ مفسرین نے، فقہا نے دونوں کے درمیان فرق کیا ہے۔ چنانچہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فقیر وہ ہے جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، اور مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ ہو لیکن اتنا نہ ہو کہ آسانی کے ساتھ پورے سال اس کا گزر بسر ہو سکے۔ تو فقیر کی حالت مسکین کی حالت سے بدتر ہوتی ہے، اور فقیر مسکین سے زیادہ محتاج اور ضرورت مند ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے فقیر کا ذکر کیا ہے، یہ بتلانے کے لیے کہ آپ کی زکوٰۃ کا، آپ کی خیرات کا سب سے زیادہ مستحق فقیر ہے۔ تو میرے بھائیوں، فقیر اور مسکین کو زکوٰۃ کے اموال میں سے اتنا مال ہمیں اور آپ کو دینا چاہیے جس سے بغیر اسراف اور فضول خرچی کے اس کے پورے سال کے اخراجات پورے ہو سکیں۔ اور چونکہ ہمارے ملک اور ہمارے علاقے میں بیت المال کا نظم نہیں ہے، اس لیے ہر زکوٰۃ دینے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے گاؤں، اپنے علاقے اور اپنے محلے میں ایسے فقراء اور مساکین کا پتہ لگائے جو واقعی میں مجبور ہوں اور ان کے گھروں تک خود زکوٰۃ کا مال پہنچائے یا کسی کے ذریعے سے پہنچا دے۔ اس لیے کہ میرے بھائیوں، بہت سارے ایسے خوددار قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو ہر مصیبت و پریشانی کا سامنا کر لیتے ہیں لیکن کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا گوارا نہیں کرتے ہیں۔ حالانکہ صحیح معنوں میں یہی لوگ مسکین ہیں، صحیح معنوں میں یہی لوگ ہمارے صدقہ و خیرات کے مستحق ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ لیس المسکین الذی یطوف علی الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن به فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس، رواہ البخاری۔ فرمایا کہ مسکین وہ نہیں ہے جو لقمہ دو لقمہ، کھجور دو کھجور کے لیے ادھر ادھر مارا پھرتا ہے۔ حقیقی معنوں میں مسکین وہ ہے، صحیح معنی میں مسکین وہ ہے جو ضرورت مند تو ہوتا ہے لیکن اس کی ضرورت پوری نہیں ہوتی، اس کے پاس اتنا مال نہیں ہوتا ہے کہ اس کی ضرورت پوری ہو سکے، اور لوگ بھی اس کی پریشانی کو نہیں سمجھ پاتے ہیں۔ وہ اس انداز میں رہتا ہے کہ لوگ اس کو فقیر اور مسکین سمجھتے ہی نہیں ہیں، کہ اس کو فقیر اور مسکین، ضرورت مند اور حاجت مند، پریشان حال سمجھ کر کے اسے لوگ صدقہ و خیرات دیں، اور نہ ہی وہ لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر کے ان سے سوال کرتا ہے، کچھ مانگتا ہے۔ تو اسلامی بھائیوں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کی، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روشنی میں آپ کی زکوٰۃ کا
صحیح معنوں میں حقدار وہ مساکین ہیں، وہ محتاجین ہیں جو پریشان حال تو ہوتے ہیں، ضرورت مند تو ہوتے ہیں، لیکن ان کی خودداری انہیں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے روکتی ہے۔ تو ایسی صورت میں ہر زکوٰۃ نکالنے والے کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے سفید پوش اور ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنے والوں کا پتہ لگائیں جو پریشان حال تو ہوتے ہیں، ضرورت مند ہوتے ہیں، لیکن کسی کے سامنے دستے سوال دراز نہیں کرتے ہیں، اور چپکے سے ان کے گھر زکوٰۃ و صدقات پہنچا دیں تاکہ ان کی ضرورت بھی پوری ہو جائے اور ان کی عزت نفس پر بھی آنچ نہ آئے۔ اور میرے بھائیوں، آپ کے زکوٰۃ اور خیرات کا سب سے زیادہ مستحق وہ فقراء اور مساکین ہوتے ہیں جو آپ کے رشتہ دار ہوں، آپ کے خاندان کے لوگ ہوں، آپ کے قریبی ہوں۔ اگر آپ ان کو اپنے زکوٰۃ و خیرات کا مال دیں گے تو آپ کو دوہرا اجر ملے گا، ایک اجر تو صدقہ و خیرات دینے کا اور دوسرا اجر صلہ رحمی کرنے کا۔ انشاءاللہ آئندہ دروس کے اندر باقی مصارف کا تفصیلی ذکر ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اخلاص اور للہیت کے ساتھ صدقہ و خیرات کرنے اور صحیح مصرف میں اس کو خرچ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔